بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ سبق کا نام ہے کسان کی دانائی۔ پیج نمبر 45، 46 یعنی 45 اور 46 ریڈنگ کریں گے اور لاسٹ میں اس سبق کا خلاصہ۔ تو پیارے بچوں، بک کا پیج نمبر 45 کھولیں۔ سبق کا نام ہے کسان کی دانائی۔ سب سے پہلے خاص الفاظ کے معنی۔ رعایا ملک میں رہنے والے لوگ، رعایا ملک میں رہنے والے لوگ۔ زیرک عقل مند، زیرک عقل مند۔ مہلت، ڈھیل یا وقفہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ زبان دینا، وعدہ۔ حرف بحرف ایک ایک لفظ، حرف بحرف ایک ایک لفظ۔ آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا، آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا۔ خاک سار، زمین پر رہنے والا، خاک سار، زمین پر رہنے والا۔ اش اش کرنا، شاباش دینا، شاباش۔ پیادہ، سپاہی۔ غضبناک، غصے سے بھری ہوئی، غضبناک، غصے سے بھری ہوئی۔ خاص الفاظ کے معنی مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ سبق کی ریڈنگ کرتا ہوں، توجہ سننا، لیڈ پینس کے ساتھ بک پر الفاظ معنی بھی لکھنا، اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل، رحم دل رحم کرنے والا، رحم دل رحم کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا ملک میں رہنے والے لوگ، رعایا ملک میں رہنے والے لوگ۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ دریافت، پوچھنا، دریافت، پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روبرو، آمنے سامنے، آمنے سامنے، بے حد بہت زیادہ، بے حد بہت زیادہ۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جا زیادہ عزت والا، عالی جا زیادہ عزت والا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، قرض اتارنا، قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنا۔ 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ پیج نمبر 46 دیکھیں گے، 46۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے، نگہداشت کرنا، پالنے پوسنے، نگہداشت کرنا، جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال، نگہداشت، دیکھ بھال، نگہداشت اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔
کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر مشورہ دینے والا درباری موجود تھے۔ دربار سے متعلق لوگ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے رہنا۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا عقل مند زیرک ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے ایک روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دیے وعدہ کیا ہے، میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ترکیب تدبیر۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے فوراً 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا واپس مڑنا۔ اگلے روز دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف ایک لفظ بتا دی۔ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 45 اور 46، 45 اور 46 ریڈنگ بھی ہو چکی ہیں۔ کچھ خاص الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، وہ بھی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ پالنا پوسنا، پرورش کرنا، زیرک، دانا، مہلت، ڈھیل، خاکسار، عاجز یا زمین پر رہنے والا۔ اب خلاصہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کسان کی دانائی۔ یہ صنف ادب کے لحاظ سے لوک کہانی ہے، وہ لوک کہانی جو لوگوں میں رواج پا جائے اور جس کا اخلاقی سبق ہو۔ تو سبق کو آپ 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح پڑھیں گے، اس کو ذہن نشین کر لیں گے، پھر آپ خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ لکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ پہلی لائن اس طرح لکھیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تو اس طرح لکھیں۔ آپ ریڈنگ کرتا ہوں تو سننا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا ملک میں رہنے والے لوگ بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ عام لوگوں سے ملتا، ان کے حالات کے بارے میں دریافت کرنا پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ 1 روپیہ کما لیتا ہوں، 4 آنے کس دیتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا کہ 4 آنے خود پر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا مطلب پوچھا تو کسان نے بتایا کہ 4 آنے خود پر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور باقی 4 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سن کر کہا کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کیا اور بادشاہ محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ نے دربار میں موجود تمام افراد کو کسان کی بات بتائی اور اس کا مطلب پوچھا۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، ڈھیل۔ وزیر اسی وقت کسان کے پاس پہنچا اور اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، وہ جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لے، اس کا مطلب کسی کو نہ بتائے گا۔ یہ جواب سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کیں۔ کسان 100 اشرفیاں لے کر کسان نے ساری بات وزیر کو بتا دی۔ اگلے روز جب دربار لگا تو وزیر نے ساری بات حرف بحرف ایک لفظ بتا دی۔ بادشاہ نے غصے میں کسان کو دربار میں بلایا۔ عقلمند کسان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں،
میں وعدہ کیوں توڑتا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے میرا منہ 100 بار دیکھ لیا تھا؟ جو وزیر کو بات بتا دی۔ کسان نے جواب ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے وزیر سے 100 اشرفی لی، ان میں ہر ایک پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد ساری بات وزیر کو بتائی۔ کسان کا جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر شاباش دی۔ بادشاہ نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا، سب نے کسان کو مبارکباد دی۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔